سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی خطوط لکھے گئے ہیں اس میں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا ہے تو کشمیر کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا۔ پاکستان جن مشکلات سے دوچار رہا معاشی حوالے سے، اس میں مدد طلب نہیں کی گئی، صرف اپنی ذات کے لیے اور پارٹی کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں اصل جو بنیادی مقصد ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے۔ اسی طرح کا لیٹر انہوں نے چند ہفتے پہلے لکھا تھا۔ اس سے پہلے ایک ریزولوشن آئی تھی امریکی کانگریس میں جس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سب اکٹھے تھے، اور وہاں پر بھی انسانی حقوق کی بات کی گئی تھی، اور اس وقت یہ کیا گیا ریزولوشن لائی گئی کہ یہ جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو کشمیر کی بات کی، یہ غزہ اور لبنان کے اندر انسانی صورتحال، کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا جہاں پر فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ نہ رنگے جاتے ہوں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ لیٹر کیسے لکھا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ وہاں پر لابنگ فرم ہوتی ہیں، اور وہ لابنگ فرم ہائر کرتی ہیں ان کو ملتے ہیں ڈالر۔ پاکستانی وہ سرگرم عمل ہیں جو بڑے اثر و رسوخ کے عمل ہیں، ڈالرز بھی ان کے پاس کروڑوں ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ وہاں کی پاکستانی کمیونٹی ہے یا کوئی دیکھیں پاکستانی کمیونٹی بھی ہے اور لوگ بھی ہیں جن کے، دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے ان کی حکومت کے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی، اور پھر مجھے ان کی وہ آڈیو بھی یاد آتی ہے جب انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا کر گئے ہیں، تو پھر وہ اسد عمر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نہیں کھیلنا، اس پہ نام نہیں لینا، اس کا نام نہیں لینا امریکہ کا، اس پہ ہم نے کھیلنا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں سوال اٹھایا تھا کہ کس سے کھیلنا ہے؟ پاکستان سے کھیلنا ہے، پاکستان کے مفادات سے کھیلنا ہے، آخر آپ نے کس سے کھیلنا ہے؟ اور آپ نے بڑا کھیلا ہے، اور کھیلا بھی آپ نے ٹکا کے ہے کہ امریکہ کے خلاف پہلے آپ نے ایک ماحول بنایا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ پاکستانی عوام کے اندر ٹرینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیچ کیا، جہاں تک کہ وہ زلمے خلیل داد، ان کے بھی حالات اور ٹویٹس بھی آئیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا محفوظ رکھے اس وقت سے میری غیرت کو کہ دشمن بھی ترس کھا کر تیرا غمخوار ہو جائے۔ بات یہ ساری صورتحال کیا ظاہر کرتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سارے خطوط کا عمل جو ہے کارگر ہوگا۔ بائیڈن صاحب جا رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے لاسٹ ویک آپ کو یہ بات کہی تھی کہ کیا ٹرمپ صاحب جس کیفیت میں آ رہے ہیں، وہاں پر جب وہ 20 جنوری کو مسند اقتدار پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ ذرا مجھے پاکستان کسی کی کال ملا کے دیں، میں نے ذرا پوچھنا ہے، اور میں نے ان کی دیکھیں ٹرمپ صاحب جس مشکل کیفیت میں آ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے۔ اور یہ بات، اور میں آپ کو بتا دوں یہ سارا عمل کس لیے ہوتا ہے، وہاں پر ایک صاحب ہے، میں ان کا جرنلسٹ کا نام بھی جانتا ہوں، وہ ایک ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے، وہ کویسچن اٹھاتا ہے کہ جی وہ ایک لیٹر آیا ہے، اس پہ آپ کا کیا؟ وہ یقیناً یہی کہے گا جی کہ پاکستان اور امریکہ کے دوستانہ مراسم ہیں، ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ دیکھیں انہیں جب بھی ریلیف ہوگی، رہائی ہوگی، یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ پاکستان کی عدالتوں سے ہوگی۔ عدالتیں ان کو بہت سارا ریلیف دے رہی ہیں، اور بات یہ عدالتوں سے ریلیف لینے کی بجائے باہر دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پاکستان کے لوگ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اس طرح کی مداخلت وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور بات ہے کہ وہی خان صاحب کے بیانات لوگوں نے آج تک پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں موجود ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک یو ٹرن۔ سلمان صاحب، ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا ہے، 24 نومبر کی کال، پھر امریکہ میں خطوط، ٹرمپ سے امیدیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانوی اخبار میں یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں شائع ہوئی ہے جب 24 نومبر کی کال دے دی گئی ہے۔ اس احتجاجی مارچ کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ کی چہمگوئیاں بھی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کر امیدیں رکھتے ہیں، اگر آپ ان کی پوری سیاست کا جائزہ لیں تو ان کی سیاست ہمیشہ تھپکی اور اشاروں کے ساتھ مشروط رہی ہے، اور آج جب انہوں نے کال دی ہے تو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہی ہے، دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے لانگ مارچز کیے ہیں، بڑی بڑی احتجاجی کال دی ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فورس بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی اس کے نتیجے میں حکومتیں نہیں گرتی۔ آج جب وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ راستہ یہیں سے نکلے گا۔ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے پولیٹیکل فورسز کو ٹارگٹ کرتے تو اچھا ہوتا، حکومت پر برستے تو شاید نتیجہ خیز ہوتا۔ ایٹ اے ٹائم میں نہ وہ پولیٹیکل فورسز سے بات کرنا چاہتے تھے، وہ 9 مئی والا واقعہ ہو گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہی چڑھ دوڑے، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی وجہ سے وہ مسند اقتدار پہ پہنچے تھے۔ اور بات ہے کہ دیکھیں حکومتیں بڑی غلطی کرتی ہیں،
خان صاحب بہت بڑی غلطی کر گئے ایک تقرری کے عمل میں، اور آج بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ شاید یہ حکومت کوئی بڑی غلطی کرے گی. میرا خیال شہباز شریف صاحب صبح سوچ کے نکلتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، لہٰذا ان کا کام بن نہیں رہا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو پریشانی ان کی یہ ہے، حکومت کیوں پریشان نہیں ہے سارے احتجاج پہ؟ اس لیے کہ انہوں نے لڑائی ایک ایسی جگہ لے لی کہ یہ حکومت ورسز پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ حکومت یہ پی ٹی آئی ورسز مقتدرہ ہے. اور یہ جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں یہ ریاست کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور کوئی شخص پاکستان کے اندر آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے. وہ صلح چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نوٹس کیا جا رہا ہے بارہا. ڈاکٹر سلمان صاحب کہا جا رہا ہے کہ کل ایک اجلاس ہوا پشاور میں اور پردے کے پیچھے سے بشرا بی بی نے 10 منٹ خطاب کیا، اور جو ہدایات دی ہیں ایم این اے 10,000 بندہ لے کر آئے، ایم پی اے 5,000 بندہ لے کر آئے، جو نہ لا سکا وہ پارٹی سے باہر، اور جو احتجاج سے پہلے گرفتار ہوا وہ بھی خود کو پارٹی سے باہر سمجھے. تو یہ ٹارگٹ اچیو ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ بات یہاں پر آپ پہنچی ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو میٹر نہیں کرتی، کہ اس کال کا اعلان محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا ہے، اور اس کی تیاریوں کا اعلان جو ہے وہ محترمہ بشرا بی بی نے. اور وہ جو 10,000 ایم این ایز کے ذمہ لگا ہے، 5,000 ایم پی ایس کے ذمہ، اگر نارمل حالات بھی ہوں نا تو کوئی ایم این اے وہاں پر 10,000 بندے نہیں لے جا سکتا. تو بات یہ کہ جس کیفیت میں جس صورتحال کے اندر یہ لوگ یہ مارچ کرنے جا رہے ہیں، میرا خیال اگر 10,000 بندہ ٹوٹل بھی وہاں پر پہنچ جائے تو ایک غیر معمولی صورتحال طاری ہوگی. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں اور چل رہی ہیں، مطلب اور ابھی تک دیکھیں پارٹی کے اندر ابھی تک کنفیوژن ہے. پارٹی کے اندر وہ لابی جسے آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، جن کو آپ نے مشاورت میں شامل نہیں کیا ہے، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک مشکل کیفیت ہے، مشکل صورتحال میں وہ ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں، تو لہذا کچھ اور بھی چل رہا ہے. ابھی دیکھیں. ٹھیک ہے.